السلام علیکم. برٹرینڈ رسل کہتے ہیں the only thing we learn from history is that we never learn from history. یعنی کہ ہم تاریخ سے آج تک صرف یہی سیکھیں کہ تاریخ سے ہم کبھی کچھ نہیں سیکھیں. اس بات سے مجھے کربلا کا واقعہ یاد ہے. کربلا کے واقعے کا افسوس تک پہلے ہمارے سامنے، اور ہم مسلمان تو کیا بہت سے غیر مسلم بھی اس واقعے کو سوگ کے طور پہ یاد کرتے، نوحہ خوانی کرتے اور اس غم کو تازہ رکھتے. مگر کیا ہم نے کبھی جانا کہ اس واقعہ کربلا سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایسا کیا سیکھتے ہیں جس کو ہم سمجھ کر، سیکھ کر اپنی زندگیوں میں لائیں تاکہ دوسرا کربلا کبھی نہ ہو پائے. آئیے کربلا کے 4 اہم اسباق ہم سیکھتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کا سبق بنیں گے. سبق نمبر 1، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے. کہتے ہیں انگلش میں 2 wrongs cannot make 1 right، یعنی کہ اگر 100 غلط بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ ایک صحیح نہیں ہو سکتا. مولا نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ مشکل اور دشوار راستہ ہے، مگر کیونکہ یہ حق اور سچ کا راستہ تھا اسی راستے کو چنا. مولا حسین کو دیکھتے ہوئے ہم دنیا میں اور بھی مثالیں دیکھتے ہیں جنہوں نے حق اور سچ کا حصہ دیا، چاہے وہ چی گویرا ہو، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو، یا چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ادب دوسرے اہم. آپ غور کریں کہ بھگت سنگھ سے لے کر آزادی کے رہنماؤں سے لے کر منڈیلا سے لے کر چی گویرا تک جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا وہ امر ہو گئے، انمٹ ہو گئے. آج ان کے مخالفین کو کوئی نہیں جانتا، مگر وہ مر کے بھی زندہ ہے. تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے. کربلا کے واقعے سے ہم دوسرا سبق یہ سیکھتے ہیں کہ بی ریسورسفل، یعنی کہ جو بھی ذرائع آپ کے پاس ہیں، وسیلے آپ کے پاس ہیں، ان کی مدد سے کام کریں. بیرونی وسائل، بیرونی امداد کا انتظار نہ کریں. جیسے مولا حسین جب نکلے گھر سے تو ان کے عیال کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، مگر انہوں نے کسی بیرونی طاقت یا مدد کا انتظار نہیں کیا اور حق اور سچ کی راہ کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نکل پڑے. بالکل مولا حسین کی طرح نیلسن منڈیلا بھی جانتے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ حق اور سچ پہ ڈٹے. بھگت سنگھ جانتے بوجھتے کہ انہیں وہ ذرائع، وہ سپورٹ، وہ امداد نہیں ملے گی، حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو مولا حسین نے اسی کی تائید کی، اور ہمیں مولا حسین کی تائید کرنی چاہیے کہ جب حق سچ کی بات ہو جائے تو پھر ہمیں جو ریسورسز ملے اس سے اپنا سفر شروع کر دینا چاہیے. کربلا سے میں تیسرا واقعہ سمجھتا کہ واقعہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. مولا حسین جانتے تھے یہ راستہ حق سچ کا تو ضرور ہے، مگر یہ راستہ اتنا ہی مشکل، دشوار ہے. مگر کیونکہ یہ حق کا راستہ تھا وہ اس راستے پہ عیال کو لے کر چل پڑے. حالانکہ ان کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ مسائل اور دشواریاں آگے بہت سے درپیش ہوئی، مگر وہ اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے حق و راہ کو چنا اور حق و راہ کی پہ چل پڑے. تو صبر بہت ضروری ہے. نیلسن منڈیلا 40 سال جیل میں، مایوسیت نے کئی بار ان کو دور کیا، مگر صبر کے دامن میں ہاتھ نہیں چھوڑا. بالآخر حق کو فتح ہو. تو مشکل اور دشوار راستہ اس بات کی پہچان کہ وہ حق کا راستہ ہے، کیونکہ اس کے برعکس دوسرے راستے پہ تو آسانی ہے. تو صبر ہمیں بڑی بڑی مشکلات اور تکالیف سے برداشت کرنے کا، ان سے بچنے کا حوصلہ دیتا ہے. فائنلی چوتھا لیسن جو ہم واقعہ کربلا سے سیکھتے ہیں کہ یہ زندگی فانی، اس مختصر سی چھوٹی سی زندگی کے آرام کو، آسائش کو نظر میں لانا، بلکہ اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو ہمیشہ ملے. آپ کا مقصد، آپ کا مشن آپ کو امر کرنا. آپ اس چھوٹی سی زندگی میں ویسے بھی زیادہ نہیں جیت سکتے. یہ آپ اچھی طرح کہ ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا ہے. کیوں نہ اس شان سے مرے کہ دنیا اس شان کی تعریف کرے. دنیا کی اس شان اور عارضی چمک میں کوئی ایسا. آپ کا مشن، آپ کا آبجیکٹو، آپ کا مقصد
مولا حسین کی طرح کہ انہوں نے اپنے مشن اپنے آبجیکٹو کے آگے سب کچھ چھڑا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا یہ زندگی یہ عارضی ہے یہ ایک نشہ ہے اور یہ کسی وقت ختم ہو جانا تو کیوں نہ اس کو اس بہترین انداز میں ختم کیا جائے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ کرے اور یہی بات مولا کی طرح اور دوسرے دنیا کے ممتاز لیڈران نے کی نیلسن منڈیلا مقصد کی خاطر سب برداشت کیا اور جان دی بھگت سنگھ جانتے تھے کہ سولی پھانسی ان کا مقدر ہے مگر مقصد کے آگے کوئی اہمیت نہیں تو دنیا میں تمام وہ لوگ جنہوں نے مولا حسین کی طرح مقصد کو اپنے ہمت بنایا وہ مر کے بھی امر ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ تمام اسباق کیا ہماری زندگی میں تازہ ہیں کیا ہم انہیں جانتے ہیں کیا ہم انہیں سمجھتے ہیں اور کیا ہم بھی انہیں پہ عمل کرتے ہیں شکریہ